السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ REBT کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بے انتہا کویسچنز آتے ہیں امتحانات میں، اس کے بعض دفعہ مختصر نوٹ بھی آ جاتا ہے اور ایک لینتھی کبھی کبھی جو ہے لینتھی سوال بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اچھا جی، REBT اسٹینڈس فار واٹ؟ ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، اور اس کو اردو میں جو ہے عقلی جذباتی کرداری طریقہ علاج کہتے ہیں۔ یہ طریقہ البرٹ ایلس نے متعارف کرایا۔ ایلس نے پہلے عقلی جذباتی طریقہ RET متعارف کرایا اور پھر اس کے بعد جو ہے 1993 میں اس نے اس نظریے میں مزید جو ہے وسعت پیدا کی اور اس کو REBT کا نام دیا۔ البرٹ ایلس نے اپنے نظریے میں واضح کیا کہ نفسیاتی امراض پیدا کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرد انہیں کس طرح برقرار رکھتا ہے۔ اچھا، اس کا جو بنیادی نظریہ تھا ایلس کا وہ کیا تھا؟ اس طریقے علاج میں فرد کی وفوقی تعمیر نو کی جاتی ہے، نئے طریقے سے دوبارہ اس کے مائنڈ کے اندر باتیں ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ البرٹ ایلس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ تشویش، ڈپریشن، غصہ، احساس جرم اور احساس ندامت جیسی مختلف غیر عقلی سوچیں جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، اور یہ سوچیں نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے، ایک شخص جو ہے غصہ بہت زیادہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا کے رکھتا ہے، ہر طریقے کار سے بیوی بچوں سے غصے سے بات کر رہا ہے، کسی سے بھی بات کر رہا ہے، اس کے اندر ایک غصے کا پہلو ہوتا ہے، تو اس میں پھر نفسیاتی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یا دوست یار ہیں وہ ایسے ایک بیہیویئر کو کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں سے لوگ کتراتے ہیں، زیادہ گفتگو نہیں کرتے، پھر وہ جو ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے کہ لوگ مجھے شاید پسند نہیں کرتے یا مجھ میں کوئی کمی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس نظریے کے مطابق فرد کے مسائل کا تعلق عقلی، جذباتی اور کرداری تینوں پہلوؤں سے ہے، ٹھیک ہے۔ البرٹ ایلس کا کہنا ہے کہ عقل اور جذبات، سوچ اور احساسات جو ہیں انتہائی پیچیدہ طریقے سے فرد کی ذات میں پروئے ہوئے ہیں۔ فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے، جیسے ایک تسبیح کے بنتی ہے اس کے دانے ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے کردار کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ احساسات اور جو اس کے جذبات ہیں وہ ان میں پرویا گیا، اس کی جو ذات ہے وہ پروئی گئی ہے۔ اس لیے تمام نارمل افراد بیک وقت سوچنے اور محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کردار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے مطابق فرد کے خیالات اس قدر اہم ہیں کہ وہ نہ صرف کردار اور احساسات کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ اس طرح کردار بھی فرد کی سوچ اور احساسات پر نظر انداز ہوتا ہے۔ سوچ اور خیالات سے ہی جذباتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز جو آپ کی ہے وہ سوچ ہے۔ جب سوچ آپ کی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے تمام نفسیاتی مسائل کو ابھارتی ہے، کیونکہ جب نیگیٹو کیوں کہتے ہیں بی پازیٹو ہی انسان جو ہے وہ زندگی میں راہیں تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور آگے نکلتا ہے زندگی میں۔ تو کوئی ایک حادثہ آ گیا یا امتحان میں ناکامی ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ آپ نیگیٹو سوچ لے کے اگر بیٹھ جائے انسان کے جی میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بڑا جو ہے وہ نااہل، ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ مزید پازیٹو تھنگ رکھے گا، نہیں اگلی بار میں اور اچھی کوشش کروں گا، تو وہ لازمی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں اور یہ بڑا زبردست جو ہے اس کا موضوع ہے REBT کا۔ اس طریقے علاج کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ ہجان، تاثر اور کردار ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باطنی طور پر ایک ہیں اور مجموعی سرگرمی پیدا کرتے ہیں۔ مطلب فیلنگز آپ کے، ایکسپریشنز آپ کے اور آپ کا بیہیویئر، یہ تینوں چیزیں ایک سے ہی ریلیٹڈ، ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ تینوں جب ملتی ہیں آپس میں تو یہ ایک جو ہے وہ ایک نئی سرگرمی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، جس کو جو ابھی میں نے بتایا کہ اس کو مجموعی سرگرمی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے میں جو ہے اس کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں اور خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔
جو لوگ اپنی سوچ، ہجانی اور رد عمل اور کردار میں تبدیلی لاتے ہیں تو وہ مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ غصہ آیا، اس کو کنٹرول کر لیا آپ نے، تو ظاہری بات ہے جن جگہ پر آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو وہاں حالات جو ہیں وہ خوشگوار ہی ہوں گے. تو اگر آپ غصے پہ کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر کیا ہوگا کہ اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے، پھر اس سے لڑائی ہوتی ہے اور پھر بہت کچھ جو ہے وہ آگے سلسلہ چلتا ہے. البرٹ ایلکس کا خیال ہے کہ فرد نفسیاتی مسائل، مثلا منفی ہجانات جو ہیں اور خاص جو ہے اس کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے مریضوں کا نا، یہ دلائل اور توجیحات ہی اس کردار کو برقرار رکھتی ہیں. اس لیے اس طریقے علاج میں فرد کے غیر عقلی عقائد کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ غیر عقلی عقائد جو ہیں کی وجہ سے جذباتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ عقلی اور غیر عقلی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ویسے آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ 2000 سال پہلے جو ہے نا ایک یونانی فلسفہ دان تھا، اس نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اشیاء، واقعات سے پریشان نہیں ہوتے، ان خیالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جو ان سے وابستہ کر لیے جاتے ہیں. یہی فلسفہ اس طریقے علاج کا بنیادی جو ہے نقطہ ہے. اچھا، عقلی اور غیر عقلی عقائد کیا ہیں جی؟ ٹھیک ہے، ریشنل اینڈ ارریشنل بلیفز. ایلکس کا کہنا ہے کہ ہر انسان بنیادی طور پر عقلی اور غیر عقلی خواص کا مالک ہے. اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے یا مسائل کا سامنا کرتے وقت ان میں سے کسی ایک طریقے کا انتخاب کرے. ایلکس کے مطابق لوگوں کے عقائد عقلی بھی ہوتے ہیں اور غیر عقلی بھی. جب غیر عقلی عقائد کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ان میں شدت پیدا ہو جائے تو افراد زیادہ پریشان جو ہیں ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بے شمار مطالبات اس بات کے حامی ہیں کہ غیر عقلی عقائد اور ہجانی خلل میں مثبت تعلق پایا جاتا ہے. اچھا، REBT میں عقلی اور غیر عقلی کی بحث چلتی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک عقلی کا لفظ نامناسب ہے کیونکہ مختلف لوگوں کے لیے اس کا مفہوم مختلف ہے. ونٹی ڈرائیڈن کہتا ہے کہ عقلی سے مراد وہ سب کچھ ہے جو فرد کو اس کے بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں مدد دے، جبکہ وہ سب کچھ جو فرد کو ان مقاصد کی تکمیل سے روک دے وہ غیر عقلی ہے. ایک اور تعریف کے مطابق عقلی کا مطلب ہے اپنی مدد کرنا، جبکہ غیر عقلی کا مطلب ہے خود کو دھوکہ دینا یا شکست دینا. البرٹ ایلکس کا خیال ہے کہ عقلی کردار اپنانے والے فرد کی سوچ مؤثر اور تعمیری ہوتی ہے، جبکہ غیر عقلی کردار ناخوشی اور غیر تعمیری پن کا باعث بنتا ہے. اس لیے زندگی میں کئی قسم کے ہجانی مسائل محض غیر عقلی اور عقلی سوچ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر غیر عقلی سوچ فرد میں ابتدا ہی سے موجود ہوتی ہے، لیکن والدین، ماحول اور کلچر سب مل کر فرد کی غیر عقلی اور منفی سوچ کو تقویت دیتے ہیں. ایلکس کہتا ہے کہ فرد کے آئندہ زندگی میں تقویت شدہ یہی غیر عقلی یا غیر منطقی سوچ کی طرح کے مسائل اور الجھنوں کا باعث بنتے ہیں. اچھا، غیر منطقی اور غیر عقلی سوچ کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جی جامد سوچ ہے. ایلکس نے بے لچک سوچ کو یہ نام دیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جب فرد یا یہ یا وہ یا سیاہ یا سفید قسم کا اندازہ اختیار کرتا ہے تو اس کی سوچ منجمد ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں جو ہے جناب ذاتی نااہلی کا خیال بھی انسان کو آتا ہے. اچھا، REBT میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عقائد کا جو ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جس مسلک سے یا جس مذہب سے انسان ریلیٹ ہے وہ کیا ہے یا اس کی آگے جو پیورٹیز ہیں وہ کیا ہیں. عقائد جو اس کے اندر ہے اس سے مراد ایسے خیالات ہیں جنہیں فرد عقائد کی حد تک اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے. یعنی فرد روزمرہ زندگی میں خود کو کیا سمجھتا ہے. اگر فرد کی سوچ غیر عقلی ہے تو وہ اپنے آپ کو بیکار، بے وقت، کمتر، دنیا پر بوجھ اور منحوس سمجھتا ہے. اگر اس کی سوچ عقلی ہے تو وہ اپنے آپ کو کارآمد، پرسکون، مطمئن، باہمت اور دوسروں کے لیے مددگار اور مفید سمجھتا ہے. البرٹ ایلکس نے 11 غیر عقلی عقائد کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اپنانے سے فرد مشکلات کا شکار رہتا ہے. اس طریقہ کار کا بنیادی مقصد فرد کی غیر عقلی سوچ کو عقلی سوچ میں تبدیل کرنا ہے. اس کا سب سے پہلا جو مقصد ہے نا REBT کا وہ یہ ہے کہ جن کی منفی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ پازیٹو بنانا ہے. اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ان خیالات اور احساسات کا پتہ چلایا جاتا ہے جو فرد کے غیر عقلی عقائد کی بنیاد ہے.
سب سے پہلے ان خیالات کا پتہ لگانا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیگیٹو سوچ بنی ہے آپ کے مریض کی. ٹھیک ہے, اس کے لیے فرد کے لیے غیر عقلی کردار کی جو ہے جان بین کی جاتی ہے اور منفی پہلو الگ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فرد غیر عقلی عقائد کو واضح کر کے اسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ عقائد ہی دراصل مسائل پیدا کر رہے ہیں. اس نے جو بھی عقیدہ رکھا ہوا ہے نا کسی بھی چیز کے اوپر, غیر عقلی سوچ کی جگہ عقلی سوچ کو فروغ دیا جاتا ہے. فرد کی سوچ درست کرنا ہی اس طریقہ کار کا اصل مقصد ہے. اس کے لیے فرد کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی سوچ, جذبات اور کردار چونکہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں, اس لیے وہ اپنی سوچ کو حقیقت پسندانہ بنائے. ٹھیک ہے, ریالٹی کے قریب اس کو کرنا پڑتا ہے انسان کو. اچھا جی, فرد کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جاتا ہے. اس کے اندر فرد کو ایسی سوچ سے روکا جاتا ہے جو خواہش کا مطالبہ بنا رہے. دیکھیں, ڈریمز دیکھنی اچھی چیز ہے, انسان کو خواب دیکھنے چاہیے اور خواہشات بھی رکھنی چاہیے, لیکن ان کو حتمی وہ نہیں کر دینا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی خواب پورے نہیں بھی ہوتے اور خواہشات پوری نہیں بھی ہوتی. تو اس کے اوپر اتنا زیادہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ بس میں نے پانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو اس میں تو 50% یہ ہوتا ہے کہ مل جاتا ہے آپ کو, اپنے خواب مل جاتے ہیں, خواہشات جو آپ نے سوچی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں, لیکن جب نہیں ملتی تو پھر آپ ڈسہارڈ ہوتے ہیں اور پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے وہ مریض کی تربیت بھی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے پر حد سے زیادہ جذباتی رد عمل کا اظہار نہ کرے. اچھا, احساسات کی جو درجہ بندی ہے, کلاسیفیکیشن آف فیلنگز کیا ہے جی, اس سارے پس منظر میں ایلکس نے فرد کے احساسات کا تجزیہ پیش کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ احساسات کی درجہ بندی مثبت منفی میں نہیں بلکہ صحت مند اور غیر صحت مند یا موضوع یا غیر موضوع میں کی جانی چاہیے. البرٹ ایلکس نے خوشی, محبت اور تجسس کے علاوہ ناراضگی, خفت, پچھتاوا اور غم کو بھی صحت مند اور موضوع احساسات میں شامل کیا ہے, جبکہ اضطراب, طیش, افسردگی کو غیر صحت مندانہ قرار دیا. ایلکس کا کہنا ہے کہ صحت مند احساسات فرد کی معاونت کرتے ہیں, جبکہ غیر صحت مند احساسات نہ صرف فرد کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں بلکہ فرد کو بے عملی اور تخریبی سرگرمیوں پر بھی آمادہ کرتے ہیں. مطلب اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی طالب علم کو امتحان میں ناکامی کی فکر ہو تو وہ پاس ہونے کے لیے زیادہ محنت کرے گا, لیکن اگر وہ مضطرب, ٹھیک ہے, پینک ہو جائے تو پڑھ نہیں سکے گا بلکہ بے چینی اور نااہلی کا شکار ہو کر امتحان میں ناکام ہو جائے گا. ایلکس کے بقول موضوع احساسات فرد کو جینے پر مائل کرتے ہیں اور تعمیری کاموں کی طرف بھی رغبت دلاتے ہیں. REBT میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد اپنے مقصد اور اعلی اقدار کو حاصل کرے, لیکن ایسا کرتے ہوئے شدت پسندی اور انتہا پسندی سے گریز کرے, کیونکہ شدت پسندی اور بے لچک رویے سے فرد کے بنیادی اور سماجی مقاصد جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. اچھا, REBT کے جو بنیادی مفروضات ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا تو یہ ہے جی کہ لوگ بنیادی طور پر عقلی اور غیر عقلی سوچ کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے فرد میں غیر عقلی سوچ, خود کو برباد کرنے والی عادات, خیالی پلاؤ, عدم برداشت جیسے اطوار جو ہیں خاندان اور کلچر سے پیدا ہوتے ہیں. انسان سوچ اور ہیجان کا بیک وقت مظاہرہ کرتا ہے. دیگر طریقہ علاج کی طرح RET بھی جو ہے وہ ہیجانی اور وفوقی کرداری طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اگر یہ طریقے ایک جیسے مؤثر نہیں ہوتے تاہم فرد جس طریقے کو بہتر سمجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے. REBT میں مریض اور ڈاکٹر کے مابین گرم جوش تعلقات پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا. اس میں کرداری علاج کے مختلف ذیلی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طریقے میں وہ ABC کا ایک ماڈل ہے, وہ بھی آپ کی بک میں ہوگا, وہ آپ دیکھ لیجئے گا, وہ بھی اس کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے. اچھا, اس کا جناب آپ یہ سمجھ لیں کہ فائنل مطلب اس کے بیسکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کے اندر مین جو چیز ہے REBT وہ یہ ہے کہ نیگیٹو سوچ کو ہم نے پازیٹو بنانا ہے. کوئی بھی نیگیٹو اگر تھنکنگ آپ کے مریض کے اندر ہے اس کو ہم نے پہلے تو اس کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ یہ اس کی دماغ میں یہ نیگیٹو جو سوچ ہے وہ کیوں ہے, کس وجہ سے ہے,
ٹھیک ہے، اس کے فیملیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا، اس کی ایجوکیشن کو دیکھنا پڑے گا، اس کے عقائد کو دیکھنا پڑے گا. ان تمام چیزوں کو ہم جب مکمل اسٹڈی کریں گے تو پھر ہم اس طے تک پہنچیں گے کہ اس شخص کے اندر یہ منفی سوچ جو ہے وہ کیوں ہے، اور اس کو پھر ہم پازیٹو کی طرف لانا شروع کریں گے. منفی سوچ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی عقائد کی طرف سے ہی ہو، 1000 چیزوں کی منفی سوچ ہو سکتی ہے. نیچے میں نے تمام لیکچرز کے جو ہیں وہ لنکس دیے ہوئے ہیں، تو لیکچر 1 سے جب آپ یہ ساری چیزیں سنیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی جائیں گی. منفی سوچ کدھر سے پیدا ہوئی، کیوں ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے. بہرحال REBT جو ہے اس کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو نیگیٹو سوچ ہے اس کو ہم نے پازیٹو کرنا ہے. اور مزید اس کا اگر میں اور مختصر اس کو بیان کروں تو یہ ہوگا کہ اس طریقے علاج میں پریشانیوں کا وفوقی عنصر تلاش کیا جاتا ہے، غیر عقلی عقائد کی جگہ عقلی عقائد اپنائے جاتے ہیں، کیونکہ ایلکس کے بقول غیر عقلی عقائد بدلنے سے کرداری اور ہجانی طور پر نمایاں اور خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے. تو جب آپ نیگیٹو سوچ کو پازیٹو کی طرف لے کر آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے چینج. انسان کا دماغ ہے نا، انسان کا دماغ چینج ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جتنی محنت کی جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے بات کی جائے پازیٹو تھنکنگ کی طرف آ جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر تھا ہمارا، تھوڑا لینتھی ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں، اس میں بڑی ضروری چیزیں تھیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. REBT پہ لازمی کوئی نہ کوئی نوٹ آ جاتا ہے لکھنے کے لیے، اس کو چینج کر کے بھی آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، البرٹ ایلکس کا طریقہ کار کیا تھا وہ بتائیں، وہ بیچ میں کیا ہوگا، REBT ہی ہوگا. تو یہ اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا جب یہ کورس ختم ہوگا تو اس کے اندر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوالات جو ہیں وہ کس طرح ٹویسٹ کر کے دیے جاتے ہیں، تو بندہ اسٹوڈنٹ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار یہ چیز ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، یہ کیا ہے. وہ بھی میں آپ کو اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور مجھے میسیجز بھی آتے ہیں کہ جو ہے وہ 3rd ایئر کے بھی آپ لیکچرز ہیں وہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ. اور نوٹس کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں نوٹس بھی جو ہیں اس کے بنا کے دیں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اب فوکس ہم نے کیا ہوا 4th ایئر کو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تمام ان چیزوں کی جو بھی ہم لوگوں کو کمنٹس میں چیزیں پوچھی جا رہی ہیں تو اس کے مطابق ہم اپنے لیکچر بھی تیار کریں گے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت سے آپ کے ایسے دوست ہوں گے جو ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے ہوں گے یا فیس نہیں دے سکتے ہوں گے، تو ان تک بھی اگر یہ چیز پہنچے گا، کیونکہ نیٹ تو ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان تک بھی یہ چیز پہنچے گی اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے.